آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے اور ہم سلسلے کی 6ٹھی تقریر تفسیر قرآن و ذکر اہل بیت مسلسل ہم سورہ علم کی تلاوت کر رہے ہیں، بے شک، اور اس کی تفسیر پیش نظر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعا سے سورہ شروع ہو رہا ہے، اور جب سورہ تمام ہوتا ہے نماز میں تو تمام سورہ پڑھنے والے کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب سورہ ختم ہوتا ہے تو پڑھنے والے کہتے ہیں آمین۔ آمین اور الحمدللہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آمین جو ہے وہ سورے کا حصہ نہیں۔ آمین آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ یہ لفظ انجیل سے آیا ہے۔ آمین کہتے ہیں انجیل پڑھنے والے، ورنہ سورے کے ساتھ یہ لفظ آمین کا نازل نہیں ہوا۔ آمین میں یہ بات چھپی ہے کہ ابھی دعا قبول نہیں ہوئی، دعا مانگی گئی ہے اور بارگاہ الہی میں کہا جا رہا ہے۔ تو اب چونکہ سورہ ختم ہوا راستے پر، مسلمانوں نے کیا پڑھا ہے، کیا چیز قبول کی ہے، پھر کلمہ کہاں گیا، پھر عقیدہ رسالت کہاں گیا، پھر عقیدہ قرآن کہاں گیا، اس لیے کہ ابھی تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی، ابھی صراط مستقیم پر آئے ہی نہیں، اور مانگے چلے جا رہے ہیں کہ پروردگار صراط میں۔ معصومین نے جو ترجمہ کیا ہے وہ راستہ دکھا دے نہیں ہے، بلکہ راستے پر قائم رکھ۔ دعا یہ ہو رہی ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، آ رہی ہے کہ ہم اس راستے سے بھٹک نہ جائیں۔ تیری بارگاہ میں یہ دعا ہو رہی ہے کہ ہم، چونکہ راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری، وہ تیرے بندے جو نعمت والے ہیں، جن پر تو نے والے ہیں، جن پر تو نے ہے، جن پر تو غضبناک ہوا ہے، تو یہ تو طے ہے کہ راستے دو ہیں۔ ایک ان لوگوں کا راستہ ہے جو گمراہ لوگ ہیں، جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے، ان سے بچنا ہے کہیں حملہ نہ ہو جائے۔ تو یہ دعا جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ وہ کیش میں آ گیا اور وہ اللہ کے سامنے ہذیان بکنے لگا۔ ہذیان بکتے ہوئے اس نے یہ بات کہی
کہ اچھا اس کو مجھ پر تو نے فاقیت دی ہے اور اس کو تو نے خلیفہ بنایا ہے اور ہم کو نہیں بنایا، تو اب ہم اس سے انتقام لیں گے اور ہم جو تو دین کا راستہ بنا رہا ہے اور اس کے سپرد تو نے ہدایت کی ہے آنے والی انسانیت کی، تو میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، اور جو اس کے راستے پر آئے گا یا جو تیرے راستے پر آئے گا، ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، وہی اس کے رسول کا راستہ ہے، وہی اس کے نبی کا راستہ ہے، جس کا نام صراط مستقیم۔ اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی آئے گا صراط مستقیم پر میں اس کو بہکاؤں گا۔ کیا کہنے، یہ اس نے اعلان اول روز کر دیا۔ تو اب چونکہ صراط مستقیم پر مستقل وہ بیٹھا ہوا ہے اور اسی پر چلنا ہے، اور نظر آ نہیں رہا، بندوں کو شیطان نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو دین کا راستہ ہے اللہ تک پہنچنا ہے، کہاں تک جانا ہے؟ یوم دین تک جانا ہے، محشر تک جانا ہے، مالک یوم الدین، وہاں تک پہنچنا ہے جس دن اللہ کا دن جو ہے اس دن تک پہنچنا ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے۔ اور اس راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں بہکاؤں گا اور اس راستے پر آتے جانا اور ہم بہکاتے جائیں گے۔ تو جب اس نے کہا کہ ہم بہکائیں گے تو اللہ نے کہا ہے، جواب میں کہا کہ ہم پھر جو بہکتے جائیں گے، جن کو تو اغوا کرتا جائے گا، ہم انہیں جہنم میں ڈالتے چلیں گے۔ تو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ایک تو شیطان کے بہکاوے سے بچنا ہے، اور دوسرے جہنم میں تو نہیں جانا نا کلمہ پڑھنے والوں کو، جو دین پہ چل رہے ہیں، جو سورہ علم پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جہنم کی آگ سے بھی تو بچنا ہے۔ تو اب جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے شیطان کو بھی تو پہچاننا ہے، تو اب اللہ بھی تو یہ اعلان کرے گا کہ بھئی ہم اپنے بندوں کو کیسے بچائیں گے، شیطان سے کیسے بچائیں گے۔ اس نے تو اعلان کر دیا کہ میں تو صراط مستقیم پہ بیٹھ گیا ہوں، آ کے دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے ہر طرف سے وار کروں گا، اور جو بھی وار کارگر ہو گیا میں بہکا لوں گا۔ تو اب اللہ نے اعلان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے حبیب آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں بیٹھا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا حبیب صراط مستقیم پر ہے، کی نگرانی میں صراط مستقیم کو رکھ رہا ہے۔ دیکھا تو مسلمانوں نے نہ سرکار کو نہ شیطان کو، اور دونوں کو پہچاننا ہے۔ تو کوئی ایسی پہچان ہو کہ دنیا سے پہچان لے کر جائیں، اس پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی دل میں محبت ہو کہ وہ محبت یہاں بھی رہے اور وہ محبت وہاں بھی رہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ صراط مستقیم ولایت علی کا ہے۔ اب اگر علی کی محبت ہے تو پھر آپ سرکار کو پہچان لیں گے، اور اگر شیطان کی آواز کان میں آ گئی تو اگر محبت علی ہے تو آپ اس کی آواز کو ریجیکٹ کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے۔ آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ آپ لاہور پڑھ سکیں، آپ اسے بھگا سکیں، اسے ہٹا سکیں، ہٹ جا مجھے گزرنا ہے، اس پر چل رہا ہوں میں، مجھے یوم دین تک جانا ہے، محشر تک جانا ہے۔ تو یہ طاقتیں ساری روحانی طاقتیں،
اب یہ دیکھیے کہ یہ کہنے کو اگر نہ معلوم ہو تو یہ کہا جائے کہ بھئی مشکل منزلیں، لیکن اگر اسی بات کو آسانی سے سمجھا دیا جائے اور اتر جائے دل و دماغ میں بات، اور عقل کے معیار پر پرکھ کر اگر عقل شریف ہے تو پھر کیا مشکل ہے؟ دیکھیے یہ والا جو ہے جس کا نام شیطان ہے وہ غیب میں ہے، کیا کہنے ہیں، تو باطل کا غیب تو آپ مان رہے ہیں، دیکھیے وہ غیب میں بہکار ہے، یہ سارا کام غیب میں ہو رہا ہے، تو بچانے والا بھی غیب میں ہو، دیکھیے بچانے والا بھی غیب میں ہو، اس لیے کہ جو بچانے والا ہے وہی اس کے وار سے آپ کو بچا سکتا ہے، تو ایک غیب کو آپ مانیں گے اور دوسرے غیب کو نہیں مانیں گے، تو جب آپ دوسرے غیب کا انکار کر دیں گے تو پھر لامحالہ آپ شیطان کے ہو گئے۔ جب آپ امام مہدی کے قائل نہیں ہیں اور سرکار کی حدیث کو نہیں مان رہے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، تو جب آپ اپنے زمانے کے امام کو ہی نہیں پہچان رہے تو پھر آپ تو ابلیس کے ہو ہی گئے نا، تو پھر مسلمان تو گیا۔ اگر امام مہدی کا قائل نہیں ہے تو پھر وہ 14 معصومین صراط مستقیم ہے، اور پہلی منزل پر سرکار دو عالم کو اللہ کہہ رہا ہے موجود ہیں بچانے کے لیے، 14 کے 14 صراط مستقیم پر ہے۔ اور کہاں سے بات شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین، یاسین سرکار کا نام ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ مخفف ہے انسان کا، لیکن حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ السلام علیہ نے فرمایا یدو سردار، یعنی اللہ مخاطب کر رہا ہے اپنے حبیب کو، سید ہیں، سردار ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھ کو قسم ہے قرآن کی اور آپ کی، کیونکہ حکیم کا لفظ دونوں کے ساتھ استعمال ہوگا، یاسین کے ساتھ بھی اور قرآن کے ساتھ بھی، تو ترجمہ، اور وہ تو حکیم ہے ہی، پروردگار عالم تو حکیم ہے، اللہ بھی حکیم، اس کی کتاب بھی حکیم، اور لانے والا بھی، کتاب جس پر اتر رہی ہے وہ بھی حکیم ہے۔ حکیم کے کیا معنی؟ حکیم کے معنی یہ ہے کہ جس کے دلائل کا جواب نہ دیا جا سکے، جہاں پر لاجواب ہو جائے، اب لاجواب ہو جائے یعنی اگر کوئی مناظرے پر آمادہ ہو تو ایسی دلیل دی جائے کہ سامنے والا جو کہ باطل پر ہو وہ خاموش ہو جائے اور پھر وہ تسلیم کر لے کہ آپ کی دلیل کا ہمارے پاس جواب نہیں، اسے کہتے ہیں حکمت، اسے کہتے ہیں حکمت۔ حکمت کے 10 حصے ہیں، جیسے علم کے 10 حصے۔ سرکار نے فرمایا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ علم و حکمت کے 10 حصوں میں 9 حصے علی کو دیے گئے، علم کے 9 حصے علی کو، ایک حصے میں ساری مخلوق کو علم ملا اور حکمت ملی، ایک حصے میں 9 حصے علی کے پاس ہیں، اور وہ جو 10واں حصہ ہے جس میں سب کا حصہ ہے، اس میں جو سب سے بڑا حصہ ہے 10ویں حصے میں، اس کا جو سب سے عمدہ حصہ ہے وہ بھی علی کو مل گیا، حکمت کا ہو یا علم کا ہو۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ مولا کائنات خود فرمائیں کہ جب رسول اللہ نے مجھے زبان چسائی، حکمت کے 1000 دروازے کھل گئے، اور ہر دروازے سے میں نے علم و حکمت کے 1000 دروازے بنائے،
علم اسی طرح سفر کرتا ہے، علم اسی طرح بڑھتا ہے، اور یہی علم کی وسعتیں ہیں۔ یہ حاضر و ناظر علم ہے، صاحب حکمت اور حکیم، بعد سرکار رسالت روئے زمین پر تو کوئی نہیں۔ سب سے بڑا مفسر قرآن، قرآن سمجھانے والا، حافظ قرآن کی کتابوں میں اہل سنت اور شیعہ دونوں نے لکھا کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو لوگ علم کا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکنا کیوں چاہتے ہیں؟ اور قیاسی طور پر اپنی طرف سے یہ کہنا کہ اگر علی دروازہ ہے تو کوئی دیوار ہے اور کوئی کھڑکی ہے اور کوئی چھت ہے اور کوئی پرنالہ ہے۔ شہر میں دروازہ ہوتا ہے لیکن دیوار اور کھڑکی اور چھت شہر میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ تو حکمت کا شہر ہو یا علم کا شہر ہو، ایک مثال پیغمبر نے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کے ذریعے آپ صراط مستقیم پر قائم رہیں تو حکمت جو ہے وہ عاجز کر دیتی ہے۔ اس کی مثال میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ آیت اللہ خوئی آل اللہ مقامہ، کہ جنہوں نے علم رجال پر بے شمار کام کیا اور ایک طریقے سے کام ان کا ہے، اجتہاد کا کام ہے ان کا۔ بے شمار کتابیں، تفسیر قرآن بھی انہوں نے لکھی ہے، ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ تفسیر قرآن کا مقدمہ بہت اچھا انہوں نے لکھا، اس کی جلد بھی ہمارے کتب خانے میں موجود ہے۔ بہت بڑے عالم فاضل ہستی تھے۔ ایک بار ان کے پاس ایک یہودی عالم آیا اور اس نے یہ کہا کہ ہم آپ سے بحث کرنے آئے ہیں، مناظرہ کرنے آئے ہیں حضرت۔ تو آیت اللہ خوئی نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ سے حضرت موسیٰ کی نبوت پر کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے پاس نہ کوئی معجزہ تھا، نہ انہوں نے کبھی کوئی معجزہ دکھایا۔ تو وہ بیٹھے سے اٹھ گیا اپنی جگہ سے۔ اس نے کہا میں نے سنا تھا آپ بہت بڑے عالم ہیں اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ کا کوئی معجزہ نہیں۔ خود آپ کی اپنی کتاب قرآن میں موسیٰ کے اتنے معجزے لکھے ہیں کہ ان کا عصا اژدہا بن گیا، انہوں نے کوہ طور پہ یہ معجزہ دکھایا، انہوں نے یہ معجزہ دکھایا، سارے معجزات تو حضرت موسیٰ کے قرآن میں موجود ہیں۔ تو آیت اللہ خوئی نے کہا بیٹھ جائیے، غصے کی ضرورت نہیں ہے، یہی ہم آپ سے کہلوانا چاہ رہے ہیں، ہم یہی آپ سے کہلوانا۔ اس لیے کہ جب بحث ہوتی ہے تو اصول پہلے طے ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ موسیٰ کی نبوت پر ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے یہ کہتے کہ قرآن کی روشنی میں بات ہوگی، تو آپ فوراً کہتے نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ ہماری کتاب کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ تو آپ حاوی ہو جاتے اپنی کتاب سے دلیلیں دے کے، اور ہم قرآن کی آیتیں پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ آپ انکار کر دیتے، آپ قرآن کو مانتے نہیں۔ اب آپ نے اقرار کر لیا کہ قرآن ہی موسیٰ کی رسالت پہ گواہ ہے، اب قرآن کی آیات سے ہی گفتگو ہوگی موسیٰ کی رسالت پہ۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ ایک مثال میں نے دے دی، یہی حکمت ہے، اور اسی حکمت کو قرآن میں اللہ نے بار بار بیان کیا ہے، جیسے کہ نمرود سے حضرت ابراہیم کا مناظرہ قرآن میں ہے، اور جب ابراہیم پہنچتے ہیں اور نمرود سے بات چیت ہوتی ہے تو نمرود کہتے تھے، موسیٰ کہتے ہیں میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے، کیا تیرے پاس یہ طاقت ہے؟ اس نے کہا ہاں میں مارتا بھی ہوں میں جلاتا۔ اس نے دلیل قائم کر دی، نمرود نے حضرت اب جو جوہلا بیٹھے ہیں تو وہ تو یہ کہیں گے کہ نمرود نے اپنی خدائی کی دلیل پیش کر دی۔ تو علم کے معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پھر جواب بھی ویسے ہی دیا جائے، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اللہ اسے بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ واقعی تیرے پاس طاقت ہے مارنے اور جلانے کی، اور نہ اس کی بات کو رد کیا،
ہاں اب دوسری بات ہے کہا کہ اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج نکال تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو اب یہی حکمت کی وہ منزل تھی کہ جہاں پر قرآن کی آیت یہ کہ نمرود بغلیں جھانکنے لگا. اب اس کے پاس جواب نہیں تھا. اسی کو حکمت کہتے ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری کتاب بھی حکیم ہے اور ہمارا حبیب بھی حکیم ہے. اس کا کوئی جواب نہیں. تو جب یہ حکمت ہے کتاب تو کتنے قاعدے کے ساتھ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے غیر اقوام کو کہ ہمارا حبیب جو ہے وہی صراط مستقیم پر. تو غیر اقوام کو سمجھایا جا رہا. مسلمانوں کے سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ صراط مستقیم پر سرکار ہیں. اللہ صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر ہیں. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ قرآن اور سرکار ساتھ ہیں. قرآن تنہا نہیں ہے. اب اگر سرکار دنیا سے چھوڑ کر وہاں جا رہے ہیں اپنے رب کے پاس اور اس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, وصال ہو رہا ہے, تو کیا قرآن کو تنہا چھوڑ جائیں گے؟ کیا زندگی تک وہ قرآن کے ساتھ تھے؟ نہیں. قرآن اعلان کر رہا ہے قیامت تک پیغمبر ہر آیت کے ساتھ ہے, میری کتاب کے ساتھ. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی ہے تو وہ کتنا بے وقوف ہے. اس کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ قرآن اور پیغمبر ساتھ ساتھ ہیں؟ کافی تو جب ہوگا کہ جب وہ تنہا ہو, اور تنہا کافی ہو نہیں سکتا. تنہا تو کافی نہیں ہو سکتا, قرآن کے ساتھ ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تو ہوں قرآن اور میں ساتھ ساتھ ہوں. یاسین والقرآن الحکیم, یہ قرآن ہے اور یہ حکیم, یہ پیغمبر ہیں. لیکن یہ کہہ کر جا رہے ہیں میں تم میں دو کرا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن دوسرے اہل بیت. یہ حدیث کتنی ضروری تھی کہ سب نے نقل کیا اور اپنی کتابوں میں لکھا. یہ اس لیے ضروری تھی کہ مسئلہ صراط مستقیم کا تھا, اور 24 گھنٹہ مسلمان کو یہ کہنا ہے کہ صراط مستقیم صراط مستقیم. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے اب یا راستہ دکھا دے یا راستے پہ قائم رکھ. جو کہتے ہیں راستے پر قائم رکھ, صراط مستقیم پر قائم رکھ, وہ آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ, یعنی شکر ہے تیرا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں. اور جنہیں یقین نہیں ہے کہ وہ صراط میں, وہ کہتے ہیں آمین. دو راستے ابھی بھی بنے ہوئے ہیں. اب راستہ اپنانے کی بات ہے کہ اپنا راستہ خود ہی آپ طے کر رہے ہیں تو طے کرتے رہیے. لیکن جو معصوم کے کہنے سے راستے کو اپنا لیتے ہیں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو معصوم کے کہنے پر چلتے ہیں. اور جب معصوم کے کہنے پر چل رہے ہیں تو کتنی صاف اور بالکل واضح بات ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, یعنی قرآن اور اہل بیت. یاد رکھیے قیامت تک جب تک یہ سلسلہ رہے گا کہ کوئی علم سکھائے کچھ لوگوں کو, یہ سسٹم کبھی بند نہیں ہوگا. شاگرد اور استاد کا سلسلہ رہے گا, کالج اور اسکول رہیں گے, مکتب رہیں گے, مدرسے رہیں گے, سکھانے والا رہے گا, کتاب بھی رہے گی. تو صرف کتاب دے دیجئے طالب علم کو اور کہیے جاؤ پڑھو. ٹیچرز رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ملازم. وہی چھپی ہوئی کتاب جو طالب علم پوری پڑھ سکتا ہے, لیکن بتانے والا سمجھانے والا ضروری ہے. ٹیچر ہو تو کتاب چھوڑ کے جا رہے تھے, پیغمبر بتا کے جا رہے تھے کہ کتاب سکھانے والا ہر وقت ساتھ رہے گا. کبھی بھی کتاب اکیلے تمہارے سمجھ میں نہیں آئی تھی. جب تک میں تھا میں سمجھا رہا تھا, اور میرے بعد علی اس کتاب کو سمجھائیں گے, اور یہ کتاب علی سے بہتر کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. جو ہر آیت کا گواہ ہو وہی سمجھا سکتا ہے, جو ہر آیت کے معنی جانتا ہو وہی سمجھا سکتا ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ آج میں سوالات کی ایک فہرست تیار کروں, اور تیار یہ کروں
کہ قرآن میں کیا کیا نہیں ہے. کیا اس کے باوجود کہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہر خشک و تر مجھ میں موجود ہے، لیکن اس کے لیے بھی حدیث مکمل یہ ہوگی کہ خشک و تر تو ہے، ہر چیز موجود ہے، لیکن کس کو معلوم ہے؟ کسے پتا ہے؟ کسے معلوم ہے؟ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ قرآن میں ہر خشک و تر ہے. کہ یہ جو اونٹ ہمارا موجود ہے نا، اس کا ذکر بھی قرآن میں، اور صرف اونٹ نہیں بلکہ جو اونٹ کے نکیل بندھی ہے، رسی اس اونٹ کی، اس رسی کا ذکر بھی اس قرآن میں، لیکن ہر ایک نہیں جانتا. اوت العلم جانتے ہیں، جو کتاب کے رموز جانتے ہیں، معنی جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کہاں پر ذکر ہے. تو ہر انسان تلاش نہیں کر سکتا کہ ہر خشک و تر کہاں ہے. موجود تو سب کچھ ہے کتاب میں، اس لیے اہل بیت کو چھوڑا تھا. کہاں پر غلطی ہوئی ہے امت سے؟ امت سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اہل بیت کو چھوڑا، خود کتاب سمجھنا چاہیے، اس لیے بہک گئے. اس لیے آپ شروع میں ہی جو کہ اصل چیز ہے صراط مستقیم، اسی پہ بحث ہو گئی کہ راستہ مانگا جا رہا ہے یا راستے پر ہیں. بحث تو یہیں سے شروع ہو گئی. اگر اہل بیت سے پوچھ لیتے تو بات پتہ چل جاتی کہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں. ہم آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ لیا، کتاب پہ یقین ہے، فرشتوں پہ یقین ہے، ہم ہیں صراط مستقیم پر. لیکن یہ کہ دعا یہ ہے کہ وہ بہکانے والا صراط مستقیم سے ہم کو ہٹا. تو بس یہی سارا مسئلہ ہے. یہ 72 فرقے جو ہو گئے وہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ بتائیے کہ کس لیے ہو گئے. نعرہ تو یہی ہے نا کہ اللہ ایک، کتاب ایک، نبی ایک. تو پھر 72 فرقے کیوں ہو گئے؟ 72 کا عقیدہ یہی تو ہے نا. سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، کتاب ایک ہے اور نبی ایک ہے. تو پھر 72 کیوں ہو گئے؟ 72 کیوں ہو گئے؟ لوگوں نے کہا صاحب خلافت پہ اختلاف ہو گیا تھا نا. فرقے خلافت پہ نہیں بنے، علی کی خلافت پر مسئلہ نہیں ہے. یہ فرقے علی کی وجہ سے نہیں بنے، علی کی خلافت پہ نہیں بنے کہ غدیر اور ثقیفہ کا معاملہ ہو گیا اس لیے ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے، غلط فہمی ہے آپ کو. اس لیے کہ میں سامنے کی بات بتا دوں آپ کو. 72 فرقے ہیں اور ایک آپ ہیں. آپ کہتے ہیں شیعہ اثنائے عشری، 12 کو ماننے والے. کیا کہنے، واہ. ایک وجود یہ ہے اور 72 وجود اور ہیں. یہ 72 جو ہیں، 72 جو ہیں، جو 72 ہیں، یہ سب کے سب علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. تو اتحاد ہے بھئی. ایک ہی تو کہہ رہا ہے نا علی پہلے خلیفہ ہے. تو 72 اور ایک کا ٹکراؤ ہے. 72 میں تو اتحاد ہے نا علی پر. یہ بہت ہے کہ علی کو 72 ووٹ مل رہے ہیں چوتھی خلافت پہ. تو اختلاف کہاں ہے؟ اختلاف تو نہیں. تو اب کیا طے ہوا؟ طے ہوا کہ 72 کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، 72 کا عقیدہ یہ ہے کہ کتاب ایک ہے، 72 کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی ایک ہے، 72 کا عقیدہ یہ ہے کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں. تو اختلاف کہاں ہے؟ کہاں اختلاف ہے؟ نہ توحید میں اختلاف ہے، نہ کتاب میں اختلاف ہے، نہ رسالت پہ اختلاف ہے، اور نہ خلافت پہ اختلاف ہے. ہمیں تو چھوڑ دیجئے، بھول جائیے کہ ہمارے عقائد بالکل سب سے اعلیٰ اور اولیٰ ہیں. ان کا کسی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، اور ہم مقابلہ کرتے بھی نہیں، اس لیے کہ ہمارے عقائد پست نہیں ہیں. جو علی کو مانے گا وہ اعلیٰ ہی تو ہوگا. تو ہم اعلیٰ کو ذرا آپ الگ رکھ لیجئے. اور 72 کی بات تو پھر یہ تو پتہ لگانا پڑے گا کہ یہ 72 فرقے بن کیوں گئے. تو سن لیجئے، یہ 72 فرقے قرآن پہ بنے.
قرآن کی وجہ سے 72 فرقے بنے، اور اس لیے کہ ایک اٹھا، اس نے کہا اس آیت کے یہ معنی ہے تو دوسرے نے کہا یہ معنی، فرقے بنتے چلے گئے، قرآن کے معنی پہ اختلافات ہوتے گئے یہاں تک کہ 72 اختلاف ہو گئے، تو 72 طرح کی تفسیر پائی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم سیدھی سی بات کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہے ہیں، تو ہم سیدھے اہل بیت سے تفصیل لے لیتے ہیں، ہم 72 پیچھے میں رستے ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی سے بھیک مانگے، تم بتا دو، تم بتا دو، تم بتا دو، تم بتا دو۔ ہم نے سیدھے کہا علی آپ بتا دیجئے اس آیت کے کیا معنی ہے۔ جب علی سے ہم نے پوچھا صراط مستقیم کے کیا معنی ہے، علی نے کہا میں تو صراط مستقیم، تو اختلاف کیسا؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، کوئی ہمارے سوا غم حسین کے، اور یہ جو بھی بلائیں ہیں، جو بھی بیماری ہے، تمام اہل ملک سے دور ہیں، تمام امت کو پروردگار محفوظ رکھ اس بیماری سے، اور جو خدمات بجا لا رہے ہیں تمام پاکستان کے عوام کی حفاظت فرما رہے ہیں، چاہے وہ پولیس ہو، آرمی ہو، ڈاکٹرز ہو یا دیگر محکمے ہو، وہ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، جو ہمیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، پروردگار حق محمد اور آل محمد جو اس دنیا میں نہ رہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ یہ تفسیر جو آن لائن ہو رہی ہے مرکز علوم اسلامی اور PSD کی جانب سے، تو اس کا سلسلہ مسلسل، آج 5ویں تقریر تھی، سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ حضرات اس کو سماعت فرمائیں۔ چھٹی تقریر، آج 6 رمضان 6ٹھی تقریر تھی، اور کل 7ویں تقریر ہے۔ کل چونکہ وفات جناب فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ السلام علیہ، تو آپ حضرات کالے کرتے میں آئیے گا، کالے لباس میں، اور جہاں جہاں بھی لوگ سماعت فرما رہے ہیں کل کالا لباس زیبتن کریں، اس لیے کہ مولا کائنات کی والدہ گرامی کی وفات کی تاریخ ہے۔ کل ہم پوری تقریر مولا کائنات کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی سیرت پہ کریں گے، ان کی حیات پہ کریں گے۔ آپ حضرات سماعت فرمائیے گا۔ پروردگار امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تاجیل فرما۔